آج گناہ کو آسان کر دیا۔ جو منظر انسان پہلے دیکھنے سے شرماتا تھا، آج موبائل نے اس شرم و حیا کو ختم کر دیا۔ آج بوڑھا بھی دیکھ رہا ہے، جوان بھی دیکھ رہا ہے، عورت بھی دیکھ رہی ہے، مرد بھی دیکھ رہا ہے۔ اس موبائل کے چکر میں آج ہمارا حال کیا ہے؟ ایک بڑی پیاری سی نظم ہے موبائل کے اوپر، میں چاہتا ہوں اس کے دو چار اشعار آپ کو سنا دوں۔ اس موبائل نے آج ہمارے سماج میں جو چینجنگ کی ہے اس پر یہ شاعر نے بہت اچھی روشنی ڈالی ہے، اس کو تھوڑا سا آپ دیکھ لیں۔ فتنہ عشق میں مبتلا ہو گئے، اجنبی راستوں میں فنا ہو گئے، جانتے ہیں سبھی پر نہ مانے کوئی، اس موبائل سے ہم بے حیا ہو گئے، جانے من جانے جاں آپ سے پیار ہے، روز و شب رسمی جملوں کی تکرار ہے، روز و شب رسمی جملوں کی تکرار ہے، رسمی جملوں کی زد میں کئی مرد و زن نفس و شیطان کے ہم نوا ہو گئے، غیر محرم کے غم میں پریشان ہیں، دور حاضر کے ایسے مسلمان ہیں، افلح و انجا تو انسان کامیاب ہے، وَإِن فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ، اور اگر نماز کا معاملہ گڑبڑ ہے تو انسان برباد ہو جائے گا، انسان برباد ہو جائے گا میرے پیارے ساتھیوں۔ اس لیے نماز کے معاملے میں لاپرواہی، نماز کے معاملے میں نماز کی ایسی عادت ڈال لو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ جن لوگوں کو دے گا اس میں ایک وہ آدمی بھی ہوگا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، جس کا دل مسجد میں اٹکا ہو، نماز سے اتنی محبت آپ کو ہو جائے، اتنا تعلق ہو جائے، ایک ٹائم کی نماز بھی چھوٹے تو لگے کہ ہاں کچھ مس ہو گیا، کچھ چھوٹ گیا۔ جیسے آج کل موبائل کے ساتھ ہمارا بڑا گہرا تعلق ہے، اگر ایک منٹ کے لیے بھی موبائل سوئچ آف ہو جائے یا موبائل ہمارے پاس نہ ہو تو ہمیں لگنے لگتا ہے یار کوئی چیز کی کمی ہو رہی ہے، کوئی چیز کی کمی ہو رہی ہے۔ ابھی آج کل ہمارے مدرسے میں قانون آیا ہے، صبح صبح جب ہم لوگ مدرسے میں جاتے ہیں سارے ٹیچروں کو آدیش دے دیا گیا ہے آپ لوگ اپنے اپنے موبائل آفس میں جمع کر دیں۔ اب صبح موبائل ہم لوگ جمع کرتے ہیں، پھر دوپہر میں 1 بجے 1:30 بجے وہ موبائل ملتا ہے، 5-6 گھنٹے جتنی دیر ہمیں بچوں کو پڑھانا ہے اتنی دیر ہمیں موبائل استعمال نہیں کرنا ہے۔ بڑی سختی سے اس آدیش کا پالن ہو رہا ہے۔ اب وہ 5-6 گھنٹے ہم لوگ کبھی کبھار موبائل نکال لیتے تھے، کبھی کسی کو کال کر لیا، کبھی کوئی میسج دیکھ لیا۔ اب موبائل کے بنا 5-6 گھنٹے جب ہم لوگوں کو لگتا ہے کہ کوئی چیز زندگی میں کم ہو گئی تو اس موبائل کے ساتھ ہمارا تعلق اتنا گہرا ہو گیا کہ جب موبائل 1 منٹ کے لیے بھی ہمارے پاس نہیں ہوتا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ کوئی چیز مس ہو گئی۔ میرے پیارے ساتھیوں، نماز کے ساتھ بھی اتنا ہی گہرا تعلق پیدا کر لو، نماز کو اپنی زندگی میں اتنا مہتو دو، اتنا امپورٹنس دو کہ ایک ٹائم کی نماز بھی اگر چھوٹے تو لگے ہاں کچھ چھوٹ گیا، کچھ مس ہو گیا۔ میرے نبی کبھی جلدی کسی پر بددعا نہیں کرتے تھے، اللہ کے نبی کبھی کسی پر بددعا نہیں کرتے تھے، مگر جب غزوہ خندق کے موقع پر جب دشمنوں سے لڑائی چل رہی تھی اور عصر کی نماز آپ کی چھوٹ گئی اور لڑائی کی وجہ سے اتنی لیٹ ہو گیا، اتنی دیر ہو گئی کہ سورج غروب ہو گیا اور مغرب کا ٹائم شروع ہو گیا، اللہ کے نبی کے منہ سے بددعا کے الفاظ نکلے اور آپ نے کہا ملا اللہ بیوتہم وقبورہم نارا، اللہ تعالیٰ ان کافروں کے، ان مشرکوں کے گھروں کو جہنم کی آگ سے بھر دے، اللہ ان کی قبروں کو جہنم کی آگ سے بھر دے، شغلونا عن الصلاۃ الوسطیٰ، ان کی وجہ سے ہماری عصر کی نماز قضا ہو گئی، ہماری عصر کی نماز چھوٹ گئی۔ اتنی اہمیت تھی اللہ کے نبی کی نظر میں نماز کی۔ اللہ کے نبی اپنے آخری ٹائم میں جب آپ کی زبان سے الفاظ صحیح طریقے سے ادا نہیں ہو رہے تھے، آپ پریشان تھے، آپ ڈسٹرب تھے، بیمار تھے، اس کنڈیشن میں بھی اللہ کے نبی آخری ٹائم میں اپنی امت سے کیا کہہ کے گئے ہیں؟ الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے میری امت کے لوگوں نماز کی پابندی کرتے رہنا، نماز کا خیال کرتے رہنا، نماز کو نہیں چھوڑنا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں اذا حزبہ امر صلی، جب اللہ کے نبی کسی ٹینشن میں ہوتے تھے، جب کسی پریشانی میں ہوتے تھے تو نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ نماز کو اپنی زندگی میں اہمیت دو میرے پیارے ساتھیوں، اگر نماز کے معاملے میں لاپرواہی ہوگی تو ہماری نیکیاں برباد ہو جائیں۔ اور آگے بڑھیے،
نیکیوں کو برباد کر دینے والی ایک اور چیز ہے، اور وہ چیز کیا ہے؟ وہ بندوں کے حقوق میں کمی کرنا، کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کر لیا، کسی کا پیسہ چھین لیا، کسی کا پیسہ بے ایمانی کر لیا، کسی کی امانت میں خیانت کر لی، کسی پر جھوٹا الزام لگا دیا، کسی کو گالی دے دی، کسی کو برا بھلا کہہ دیا، کسی کی عزت پر حملہ کر دیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میری امت کا سب سے غریب انسان، سب سے بڑا مفلس انسان وہ ہوگا یاتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وصدقہ، جو قیامت کے دن نماز بھی لے کر کے آئے گا، روزہ بھی لے کر کے آئے گا، صدقہ خیرات بھی لے کر کے آئے گا۔ وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا مال لوٹا ہوگا، کسی کی عزت پر حملہ کیا ہوگا، کسی کے مال کو ناجائز ہڑپا ہوگا۔ وَيُؤْتَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، لوگوں کی نیکیاں اس کو اس کی نیکیاں لوگوں کو بانٹ دی جائیں گی۔ جس کو گالی دی، جس کا حق مارا، جس کو مارا، جس پر جھوٹا الزام لگایا، ان تمام لوگوں کو اس کی نیکیاں دے دی جائیں گی۔ اور جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کے بعد اس کے اوپر دوسروں کے گناہ لادے جائیں گے۔ کوئی شراب پیتا تھا، اس کا اس نے حق مارا تھا، اس کا گناہ اس کے اوپر لاد دیا گیا۔ کوئی بے نمازی تھا، اس کا گناہ اس کے اوپر لاد دیا گیا۔ لوگوں کے گناہ اس کے اوپر لاد دیے جائیں گے، اور جو بیچارہ نماز روزہ لے کر کے آیا تھا وہ اس حال میں جہنم میں پھینک دیا جائے گا کہ اس کی اپنی نیکیاں زیرو ہو گئیں اور دوسروں کے گناہ اس کے اوپر لاد دیے گئے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس لیے دنیا میں اگر کسی کا حق مارا ہے، کسی کی حق تلفی کی ہے، دنیا میں دے دو میرے بھائی، آخرت میں اگر ہمیں دینا پڑے گا تو پچھتانا پڑے گا۔ دنیا میں پیسے کے بدلے پیسہ دے سکتے ہو، نوٹ کے بدلے نوٹ دے سکتے ہو، قیامت کے دن جیسے انڈیا کا کوئی آدمی جب سعودی عرب میں جاتا ہے، انڈیا کا روپیہ وہاں نہیں چلتا ہے، وہاں ریال چلتا ہے۔ امریکہ میں جائیں گے ڈالر چلتا ہے، دبئی میں جائیں گے وہاں درہم چلتا ہے، کویت میں جائیں گے وہاں دینار چلتا ہے، بنگلہ دیش میں جائیں گے وہاں ٹکا چلتا ہے۔ ہر جگہ کی اپنی ایک کرنسی ہے۔ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کرنسی کیا ہوگی؟ وہاں نیکیوں اور گناہ کی کرنسی ہوگی۔ اگر ہم نے کسی کا حق مارا ہے تو اس کے گناہ ہمارے اوپر لادے جائیں گے، ہماری نیکی اس کو دے دی جائے گی۔ اس لیے میرے بھائی، حقوق العباد کا معاملہ بڑا خطرناک ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا، تم لوگوں کا حق دے دو ورنہ قیامت کے دن دینا پڑے گا۔ حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ، یہاں تک کہ بغیر سینگ والی بکری کو اگر سینگ والی بکری نے مارا ہے تو اس سے بھی بدلہ قیامت کے دن لیا جائے گا، اس سے بھی قصاص لیا جائے گا۔ اس لیے قیامت کے دن ہمیں قصاص دینا پڑے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ بھی بڑا اہم معاملہ ہے جو ہماری نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ ایک اور چیز ہے، نیکیوں کو برباد کر دینے والی ایک اور چیز ہے، اور مجھے کہنے دیجئے کہ وہ چیز آج اتنی خطرناک ہو چکی ہے کہ آج عالم بھی اس کا شکار ہے، جاہل بھی اس کا شکار ہے، بوڑھا بھی اس کا شکار ہے، بچہ بھی اس کا شکار ہے۔ اور وہ چیز کیا ہے؟ وہ چیز ہے تنہائی میں کیے جانے والے گناہ۔ ایک ہوتا ہے انسان پبلک کے سامنے کوئی غلط کام کرتا ہے، لوگوں کے سامنے غلط کام کرنے والا سب کی نظر میں برا ہوتا ہے، اور ایک یہ ہوتا ہے لوگوں کے سامنے تو غلط کام نہیں کر رہا ہے لیکن اکیلے میں غلط کام کر رہا ہے۔ ایسے آدمی کا انجام کیا ہوگا؟ آئیے پہلے حدیث سناتا ہوں اور پھر بتاتا ہوں کہ آج اس گناہ میں ہم کیسے مبتلا ہو۔ اس کے اوپر ایک بڑی اچھی نظم بھی ہے موبائل کے اوپر، وہ میں آپ کو بھی پڑھ کے سناؤں گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالَ جِبَالِ تِہَامَةٍ، میں اپنی امت کے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر کے آئیں گے۔ فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو برباد کر دے گا، اڑا دے گا۔
ان کی ساری نیکیوں کو برباد کر دے گا۔ صحابہ نے پوچھا ہے اللہ کے نبی وہ کون بد نصیب لوگ ہوں گے، ذرا بتا دیجئے، ذرا کلیئر کر دیجئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ تمہارے بھائی ہوں گے، وہ تمہاری نسل سے ہوں گے، وہ تمہاری طرح نماز پڑھیں گے، وہ تمہاری طرح ساری نیکی کے کام کریں گے، وَلَكِنَّهُمْ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انتہکوہا، بس ایک بات کی کمی ہوگی، جب وہ اکیلے میں ہوں گے، جب وہ تنہائی میں ہوں گے، وہاں وہ ناجائز کام کریں گے، وہاں وہ گناہ کے کام کریں گے۔ اور آج اس موبائل نے اس کام کو آسان کر دیا، اس موبائل نے آج گناہ کو آسان کر دیا۔ جو منظر انسان پہلے دیکھنے سے شرماتا تھا، آج موبائل نے اس شرم و حیا کو ختم کر دیا۔ آج بوڑھا بھی دیکھ رہا ہے، جوان بھی دیکھ رہا ہے، عورت بھی دیکھ رہی ہے، مرد بھی دیکھ رہا ہے۔ اس موبائل کے چکر میں آج ہمارا حال کیا ہے؟ ایک بڑی پیاری سی نظم ہے موبائل کے اوپر، میں چاہتا ہوں اس کے دو چار اشعار آپ کو سنا دوں۔ اس موبائل نے آج ہمارے سماج میں جو چینجنگ کی ہے اس پر یہ شاعر نے بہت اچھی روشنی ڈالی ہے، اس کو تھوڑا سا آپ دیکھ لیں۔ فتنہ عشق میں مبتلا ہو گئے، اجنبی راستوں میں فنا ہو گئے، جانتے ہیں سبھی پر نہ مانے کوئی، اس موبائل سے ہم بے حیا ہو گئے، جانے من جانے جاں آپ سے پیار ہے، روز و شب رسمی جملوں کی تکرار ہے، روز و شب رسمی جملوں کی تکرار ہے، رسمی جملوں کی زد میں کئی مرد و زن نفس و شیطان کے ہم نوا ہو گئے، غیر محرم کے غم میں پریشان ہیں، دور حاضر کے ایسے مسلمان ہیں، بدنگاہی کی غلطی کو دہرا کے ہم، بدنگاہی کی غلطی کو دہرا کے ہم اپنے حق میں ہی خود بددعا ہو گئے، ہم سفر ڈھونڈنے کی لگن میں مگن، ایک دلہا بنا ایک بنی ہے دلہن، یہ تصور کی دنیا کے غافل مکیں، اختلاطی بحر میں فنا ہو گئے، جانتے ہیں شریعت میں معیوب ہے، وہ تعلق ہمیں آج محبوب ہے، اس موبائل کی لت میں کئی پارسا